بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مرحومین مومنین اور مومنات دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت علی ابن موسیٰ رضا مولا دی ذات تے صلوات بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروردگار عالم بحق شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اللہ وقت مولا دے ظہور تعجیل فرماوے خدا وجود صاحب الزمان دے صدقے سب دے گناہ معاف فرماوے سلطنت حضرت امام رضا دی خدا حفاظت فرماوے جو جتنا سکدہ ہے اتنی جلدی زوار حسین ابن علی خدا بڑھاتے ہوئے اور اس مولا دے صدقے خدا سب دیاں آساں سب دیاں امیداں سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما دے قبولیت دعا دی خاطر صلوات معصومین دی بارگاہ اچھا دیا فرما واللہ صلی اللہ محمد والے وقت دامن اچھ بھی اتنی گنجائش تو نہ رہی بہت ساری گلاں کرنا چاہتا ہی مگر ٹائم نہیں رہا امام الرؤوف جس میرے مولا دا سب کو بڑا لقب ہے نام سرکار دا علی ہے رضا لقب ہے مرتضی لقب ہے والی خراسان لقب ہے زامن آہو میرے مولا نو پکاریا چاہتا ہے لیکن مولا تو کسی پوچھی آئی کہ مولا تو اپنے القابات سب تو زیادہ کڑا لقب پسند ہے فرمایا امام الرؤوف اس دا بابا جی سادہ ترجمہ جڑا بندہ ہے اس تو سونا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی نو بھی روندہ نہ ویک سکے جو کسی نو بھی روندہ نہ ویک سکے وہ امام الرؤوف فضائل دا وقت نہ رہا میرے دامن جتنی گنجائش نہیں البتہ ایک گل کرنا چاہتا کہ امام الرؤوف کی نہیں ایران دا ایک تاجر دولت کتنی ہے خود نو پتا وقت بدل گیا تجارت ختم نقصان پھر مقروض اور پھر کچھ جمع پونجی آئی جس بینک کے چاہی بینک ڈیفالٹ ہو گیا رات نو بادشاہ آئی صبح ایک وقت دی روٹی واسطے ترس گیا پریشان ہو گیا کہ جامع تھے جامع کدے اپنی زوجہ نو آدھے کسی دے دروازے تو کوئی شہ لے آ
کرایہ مل جائے میں امام رضا دی بارگاہ تک پہنچ جاؤں. میں فضائل پڑھ نہیں رہا، بس گل دا سہارا لے کے میں مصائب تک پہنچا. کچھ پیسے مانگ کے سیدھا مشہد پہنچ گیا. امام رضا دی بارگاہ چ گیا، التجا کردا رہا، روندا رہا، منگدا رہا. جس لے رج رو بیٹھا، اپنے آپ نو آدھا کہ باہر نکل، کچھ کھان واسطے شے لب، رات کسی جگہ دسو. کھان واسطے باہر نکلیا، جیب وچ ہاتھ پایا، کو جیڑے کو 2-4 روپے اس وقت ہن وہ بھی جیب وچوں کسے کٹ لیا. وہ روندو یا پھر زری تک پہنچ گیا، انج ہاتھ بن کے آدھے مولا میں تا منگن آیا تے جیڑے جیب وچن مولا وہ بھی نہ رہے. مولا میں دسو جو ہون میں کدے جاواں، گھر کی میں جاسا، کھاواں کی. امام نال چھوٹا جا شکوہ کر کے باہر نکل گیا. چونکہ پہلے امیر آئی، وقت بدل گیا، ہون سمجھ نہیں آندی بے کسے کولو منگا تے منگا کے. اللہ نہ کرے کسی امیر تے وقت آوے نہ پھر انہوں منگن دا وال نہیں آتا. بندیاں نو بے دے کوشش کر دے منگ لما، لیکن زبان اجازت نہیں. بڑا پریشان ہے بے کرا کی گل ادھی کر لئی ادھی باقی رہ گئی. پریشانی دے عالم میں بابا جی اس نے دوبارہ جیب وچ ہاتھ پایا، اس دے اس پاسے والی جیب وچوں ایک سکہ نکلا. اپنے آپ نو آدھے بھئی میں کسی ٹیلی فون دے اس بوتھ جا کے نہ سکہ دینا، وہ پرانا دور ہے 30 سال پہلے، انہیں ہی کسی دا نمبر ملا دینا. جس چوک لیا چونکہ سامنے تو ہو سی نہیں نا، سامنے ہویا بندے تو منگنا شرم آندی ہے، سامنے تو ہونا ہی کوئی نہیں، آواز ہی جانی، دے دیتا اس تا ٹھیک ہے، نہ دیتا اس تا گالی ختم. سکہ پایا سو انہیں ہی کسی دا نمبر ملا دیتا، اگوں کسی بندے چکیا، انہوں سارے حال دس استاجر آئی. حالات بدل گئے، مقروض بھی ہو چکا، کھان واسطے شے نہیں. امام دی بارگاہ چھائی، کچھ پیسے جیب چن زری چو نکلے تو وہ بھی کسی کٹ لے. اس آکھے بھی تو کھڑا کی تھے، اس آکھے میں فلان روڈ تے فلان جگہ تے کھڑا، اس آکھے تو اتھائی روکتے میں ہونے آئے. گال میری سن رہے ہو؟ میں ادھی مجلس پڑھ رہے ہوں. تھوڑی دیر گزری، ایک بڑی عالی شان شاندار گڈی آ رکھی، ایک بندہ باہر آئے. انہوں آکے دے تسی فلان صاحب ہو؟ اس آکے میرا مالک بڑا انتظار کر رہا. انہوں سمجھ آگیا بھی اصل مالک ہے نہیں، اصل پیچھے کچھ. وہ دنال بیٹھا، گھر گیا، عالی شان گھر آئی، اسے عزت نال بٹھایا، عزت نال کھانا کھلایا. آخر تو اس مواد ہے کتنا مقروض ہے؟ اس آکے میں 200 ملین دا مقروض. اس آکے کتنے پیسے ہور مل جان کے زندگی گزر جائے گی؟ ادھے 70 ملین ہور مل گیا تو زندگی گزر جائے گی. اس فوراں 2 چیک اٹھائے، ایک تے 200 ملین، ہو سکے اے قرض لا لیں، ایک تے 70 ملین، ہو سکے ادنال زندگی گزار لے. جیڑا ہی بول کے کافی. بندہ پریشان ہو گیا، ہو سکے میں تو صرف 2 وقت دی روٹی دے پیسے لینے یا واپسی دا کرایہ، ایک کیوں؟ وہ دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دے یہ 8ویں امام دا حکم ہے. ہو سکے ساڑھے نال ایک بحث نہیں کرنی، یہ 8ویں مولا دا حکم. پریشان ہو گیا، 8ویں مولا دا حکم کی میں؟ ہو سکے میرا ایک بیٹا ہے، امام رؤف سنا رہے ہیں. ہو سکے میرا ایک بیٹا ہی جوانی چھایا تھی، کینسر دا مریض ہو گیا. جس لئے دنیا دے بوئے بند ہو گئے تھے، میں امام رضا دے بوئے تے چلا گیا تھے. میں امام نو جا کے یہ آکے کہ مولا پتر ہکے لے تساں دیتائی، کینسر دا مریض انہا لا علاج کر دیتا ہے، تسی شفا دے دیو. میرا وعدہ ہے میں توڑے کسی ایک زوار دی خدمت کر سکتا. سمجھ آ رہی جے یا نہیں؟ میں توڑے کسی ایک زوار دی خدمت کر سکتا. ادھے گل پرانی آئی، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا ٹھیک ہو گیا. میں سوچدا رہا کہ پتہ نہیں کیڑا زوار ملے گا. ہو سکے اے جڑی رات گزری ہے نا عالم خواب خود امام رضا تشریف لے کے آئے.
اور میرے مولا نے میرا کندھا ہلا کیا میرے نال کیتا ہویا وعدہ یاد ہے؟ آواز سمجھ آئی دے؟ میرے نال کیتا ہویا وعدہ یاد ہے؟ ادھے اس وقت خیال ہے کہ ہاں میں تو وعدہ، مولا بالکل یاد ہے۔ امام نے فرمایا وعدہ نبھا، کل میرا ایک پریشان زائر میری قبر دی زیارت واسطے آ رہے ہیں، کل میرا ایک پریشان زائر ہے مقروض ہے تے میری قبر دی زیارت واسطے آ رہے، خدا قرضہ ادا کر۔ ادھے میں مولا نو پوچھیا کہ مولا میں انہوں کیویں لبساں؟ مولا فرمائے تو نہیں لبنا، انہوں میں تیرے تک خود پہنچا دس۔ میں اکھا مولا میں پہچانا گا کیویں کیا کہنے مولا رضا؟ او ادھے شکل وے کہ ادھے تیری صورت راتی خواب وچ میں نے مولا رضا وکھا کے گیا، اے میرا منن والی ہے، پریشان بھی ہے، مقروض بھی ہے، دعا دن ہو سکے میں سارا دن پریشان رہا، تو کس ویلے آئیں گا، کیویں ملیں گا؟ اچانک فون تے بیل ہوئیے، تینوں میرے بوئے تے مولا بھیجے ہے تے میں تیری خدمت واسطے اس جگہ تے بیٹھا۔ اے امام ہے تے امام الرؤوف ہے، جیڑا کسی نو روندہ نہیں ویکھ سکدا، او دیاں بہناں نو کوئی اتنا روایا ہے، او جنگلاں چ رول رول کے مر گیا ساریا۔ وقت ہوندہ میں مولا دے فضائل پڑھدا، صرف امام الرؤوف سمجھانا چاہندا ہی اور میں تن سمجھا لیا۔ او دیاں بہناں نو کوئی اتنا رلایا نے، اگیو میرے بھائی دس رہے ہیں بھئی غریب الغرباء کیوں آتا؟ پہلی دفعہ ایک مومن گیا امام رضا دی قبر تے، پہلی دفعہ خوش آئی، خوش کہ میرے مولا اتنا وسطے پہ، اتنا بڑا حرم کسے امام نو نہیں ملیا جتنا مولا رضا نو ملیا۔ سونے دی زری، سونے دے دروازے، گنبد مینار، ہر طرح سونا ہی سونا، خلقت جھک گئی ہے، لمحہ ایک نہیں ملدا جس لئے زری خالی نظر آ جائے۔ کون ہائے کرے گا میں نہیں جاندا، وسدہ دیکھ کے زیارت شروع کیتی ہے، اس دے پہلا لفظ پڑھے السلام علیک یا غریب الغرباء۔ یہ جملہ رون واسطے ہائی تسی رو لیا۔ غریب الغرباء تو اگا نہیں پڑھ سکیا، زری کل بیٹھا ہے، ہاتھ جالیے تے زری تے متھا، ادھے مولا پہلی ویری آیا تو ان وسدہ ویکھے ہے پر اگو زیارت تسی غریب الغرباء۔ مولا غریب انج تا نہیں ہوندے، سن رہے ہو تو رو پاؤ گے، مولا غریب انج تا نہیں ہوندے۔ روندیاں روندیاں زری تے اکھ لگ گئی ہے، اکھ لگی نہیں، مولا اکھ لوائی کہ دے سوال دا جواب دے وا، بس جیڑا جواب مولا دیتا ہے توڑی ہائے واسطے کافی ہے۔ عالم خواب جو مولا ہے نے امامہ سر تو لت ہویا رو رہے، مولا فرمائے تو پوچھے میں غریب کیوں سڑوایا؟ میں وجہ دینا، مدینے جا میرے نانے نال میری دادی ستی ہوئی ہے، انہیں ہی ہے دادی دے نال میرے چار اور دادے ستے ہوئے، اگر تسی جملہ سوڑ لیا تو ہر کوئی رو لے گا۔ مولا فرمائے نجف جا دادے علی نال دو نبی ستے ہوئے، کاظمین چلا جا میرے پیو نال میرا پتر ستا ہویا ہے، اگے فرمائے شامرہ چلا جا اتھے بھی دو امام کٹھے، اگے فرمایا میں او غریباں جندے نال نہ کسے بہن دی قبر بڑی ہے، میں او غریباں جندے نال نہ کسی بھرا دی قبر بڑی ہے، انیاں بہنہ چوں مدینہ جی قبر کہیں دی کوئی نہ، اور بھرا جتنے ہیں سارے جنگلہ چلو لکھے۔ تھوڑا جا ٹائم رہ گیا با جلدی نال وینٹ کر، ادھی رات مدینے امام گھر بیٹھے، ایک عیسیٰ جلودی نا دا بندہ وہ میرے مولا دے بوئے تھیا، توڑی آنکھ تلے رومال آ جائے گا اگر تسی رون واسطے امادو۔ اس بوہ کھڑکا ہے، امام باہر نکلیں سامنے لشکر ہے، مولا فرمیدن کیوں آئے؟ دل تمندہ ہے تو آئے نکلے، اس امام دے سامنے کھلو کیا کہ میں اندر جا کے لٹن آیا، کچھ روئے ہو کچھ نو شاید سمجھ نہیں آئی، ایسا کہ اندر جا کے لٹنا چاہنا، فرمیدن اندر نہ جامی میریاں بہنہ کول ایک چادر رہ گئی، زمانہ سان انج لٹ کے لے گیا، بہنہ میریاں کول چادر ہے۔ مولا فرمیدن میں عادل امامہ تو باہر رک میں اندر وینا، جو گھر پہ ہے میں چاہ کے لے آس،
اور بابا جی بھی بیٹھے اور ڈھیر سارے سید بیٹھے میں لفظ کیمیں کر کے منہ چکڑا کیڑا اوکھا ویلا ہو سی جدہ ادھی راتی مولا رضا جا کے 18 بہنان واقعی ہو سی بجیڑی ایک رہ گئی جے لٹن ڈالے دروازے تھے یار گھر دی اندر جو ہائی مولا کے گڈڑی بڑھائی مولا عیسیٰ جلودین دیتی تے اے عیسیٰ جلودی ٹھر گیا ادوں بڑھیا ہے میرا مولا رضا ولی احد ایو عیسیٰ جلودی کسے جرم میں گرفتار ہو کے امام رضا دے سامنے آیا مامون چاہتا ہی میں سزا دے ماتے میرے مولا فرمائے سزا نہ دے میں سفارش کردہ انہوں آزاد کر دے سارے تو نہیں سمجھو گے لیکن جیڑا سمجھ گیا ہو سکے مولا تو انہوں پتہ ہے کون ہے فرمیندن میں انہوں پتہ ہے اے میں انہوں لٹن آیا ہو سکے جیڑا لٹن آیا دی سفارش کیوں میرے مولا فرمایا اے دا میں غریب تے ایک احسان ہے آدھے کیڑا احسان ہے فرمایا جدن اے لٹن آیا ہی نا میں انہوں واقعی اندر نہ آمیں تے اے کوئی نہ ہی آیا بس اے دا ایو احسان ہے اے بار رک گیا آئے ظالم زمانہ علی دیا دھیانو لٹن واسطے فوج آئی مولا فرمیندن اے دا ایو یہ شان ہے میری گل من کے باہر رک گئے مدینے خط مامون دا آیا کہ میں ولی عہد بنانا چاہنا مسلسل میں گھڑین ویک رہے ہیں جنہا ٹائم میں دیتا ہوں دے تہرہ ہی 8-10 منٹ گئے امام فرمیندن حاکم مداسو ولی عہد ہو بڑھ دے جے جینا ہو بیٹھ میری زندگی تھوڑی ہے میں نو بھیڑنا تو دور نہ کر اس بغیرت تک نہ ویسے میں وطن تے زہر دی ویسے امام سامان سفر بندے بیٹھے یقین کرے ویدی بیٹھی آئی اوہ بھین اور میں ہاتھ بن کے اکھرو وہ توڑی عظمت دے خلاف ہے سامان بندے بھرا کو لا کیا دیئے کی دے وینے فرمایا خورسان خورسان دا جملہ سون کے بی بی آدھی ہے کہ بابا ٹوری آئی او نہ آیا او دے بعد جیڑا ٹور دے ولدہ کوئی نہیں تو دے بعد ساڑا کون ہے امام فرمائے مشیت دا پابندہ اللہ دی رضا تے راضی رہا امام باہر نکلیں تے قیامت جڑی سہنے چاہینا اللہ اکبر ساریاں بہنہ کوئی اوتھے رو دی آئی تُسی جیباں رو توڑی مرضی ہے کوئی اوتھے رون دی ہے کوئی اوتھے امام فرمائے معصومہ ذرا ساریاں بہنہ نے اکٹھا کرتے میرے کول لے کیا اے ویلہ جنازے دا ویلے تے جنازے دا ویلے دے جنازے یہ لی گل تو سڑینا بی بی معصومہ فرمائے جدہ میں بہنہ نو لے کے پچھا ہٹیاں نا میرا غریب بھرا گھر دی مٹی تے لیٹھے ہویا تے ساریاں بہنہ نو بیٹھا دائی میرے سجے کھبے انج بوو جی میں بہنہ بھرا دے جنازے تے باندھی ہے سید رو کے آدھائی آج رو لو جدن زہر ملنی ہے نہ کوئی بہن کول ہو سی نہ کوئی میرا بھرا میرے کول ہو سی اور مولا رضا او واحد امام ہیں جنہاں اپنی زندگی اپنا ماتم کروایا ہے نکلن لگیں دروازے تے گئیں شہزادی معصومہ نے ابا پکڑی اور رو کیا دیئے میں نے جان تو پہلے صرف اتنا دس کدی تینوں ملن آ جاؤں امام فرمائے تو آنا ہے میں ملنا مولا پہنچ گئے خراسان دو ہن میرے مولا دے صحابی ایک دا نام خواجہ ابو سلط ہے ایک دا نام حرسم ہے اتنی سون لئی جے گل تمہید مک گئی جے دو وین سنو اے کل علی جڑی شام نہیں گزر گئی اسی شام مولا ابو سلط نے بلا کے دن ٹور میرے نال مولا کی دے فرمائے دربار بلایا دربار دے بوے تے جا کے میرے مولا فرمائے میں اندر وینا جے واپسی واللہ تے میری ابا میرے سار تے ہوئے مولا فرمائے دن پھر سمجھ جاویں غریب نو زہر مل گئی یہ علامت تُسی ذہن بہوا لئی امام اندر گئے اس کرسی دیتی فرمائے دن میں باہن واسطے نہیں آیا صدیہ کیوں ہوئی ظالم تاش تگاں کر کے دے تو اڑے واسطے انگور مگوائے امیران گال سونی جو سا کہ تو اڑے واسطے انگور مگوائے اس کپڑا ہٹایا ہے تے مولا تاشت نو تھوڑا جا اس سال کر کے دن میں نہ کھوا میریاں بہناں بڑیاں دور رہ دیا اتھے سید دے ہاتھ پیر بڑھاڑا لگ کوئی
اس نے پہلے خود اٹھا کے کھا لیا. اس کہ میرے تے شک کیوں کر دے ہو، میں بھی تے کھاندا پیا. مولا فرمیندے تو دنیا نو دھوکا دے سکدا ہے، اللہ دی حجت نو دھوکا نہیں دے سکدا. جنہ حصیاں جو زہر ہے تو میرے حل کیتے ہوئے، جنہ جو کوئی نہیں ہو تیرے حلے پاس. ایسا کہ تو انہوں کھانا پوسی مشیت دے پابند امام ایک دانا ابا لہا کے مولا سارتے کی تھی. پچھوں بے غیرت بولے کدے ویندے ہو؟ فرمیندے نے جدے ٹور چھوڑی. ذہن تیار ہے تو میں وینڈ کرا. جا مولا باہر نکلیں تے ابا سلط دی نگاہ ابا تے پئیے. سمجھتا گیا جو زہر مل گئی اگا نہیں آیا. خورشان دیا گلیاں جو بھاج کے آدھا ہے باہر آؤ غریب نو زہر مل گیا. اللہ راسی نو زہر مل گیا، پردیسی نو زہر مل گیا. ہائے کوئی تاج سجن میرے مولا دا کھول ہوئے. ادوں زہر ملی ادوں شدید طوفان اٹھیا. جد زہر ملی آئی شدید طوفان آئی، شدید بارش آئی. مولا نو آسرے دے کے لے کے گیا ہے گھر، کیونکہ زہر دی شدت دی وجہ تو چہرے دی رنگت بدل چکی ہے. بستر تے لٹایا اور آدھے میں مڑ کے مولا دی حالت ویکھیے تو تڑپ دے انجن جی میں مچھلی تڑپ دی ہو. کیڑا سوکھائی میرا پڑھنا، کیڑا سوکھائی توڑا سننا، اور ہر کروٹ دے ایک گل کر دیا نا کوئی تبہین ہو گیا. میں سید دے جگر دے ٹکڑے جال لے. امام فرمیندے نبا صلت میں تھوڑی دیر دا مہمان جا رسمان لیا میں توڑے دو منال ایک گل کرنی. ذہن تیار جے. وہ شدید طوفان اچھو گزر کے ابا صلت گیا رسمہ دے بوئے تھے. ایک ہائے کر لوے ہے جو غازی مولا دی زری تک چلی جائے تے گواہی ہو جائے میں شرچ. وہ دے میں جام ہوا کھڑکائے نا رسمہ دا دے روندو یا بار نکلیا گل لگ گیا دے سچ ڈس مل گئی زہار. ابا صلت دے تین کہنڈا سے آدھا تیرے آن تو پہلے میرے گھر کوئی کالے برکے علی بی بی رون دیا. میں آکے کون ہوا دیئے منہ پر اکار میں حسین دی اجڑی اممہ. میرے پتر دا قاصد آندہ پیئی اس بچنا کوئی نہیں. میرے پتر دا کول لگا جانا ہتھاں چا ہاتھ پا کے اٹھ دے بہندے شدید طوفان وچ گزر کے امام دے سامنے آ گئے. کاش وقت ہوندہ تے میں کھل کے مجلس پڑھ سکدا. جدہ اے پہنچن اس ویلے میرے مولا دے منہ چوں خون باہر آ رہے. چونکہ اسا ویکھیا نہیں نا تاں کدی کدی روندے بھی نہیں اسی. ایتھوں خون ہے انہاں پیراں تے ہاتھ رکھیا. مولا نوکران دا سلام. امام فرمیندن ابا صلت تین پتہ نہیں کہ میں نو زہر مل گئی. مولا بالکل پتہ ہی تھا. مولا فرمیندن اتنی دیر نال کیوں آئے؟ ادھے مولا رات انہیری نظر کچھ نہیں آندہ دیواران دے آسرے لے کے ٹر دے آئے جگر دے اترا کے آدھنا آئے میری قسمت منت نہیں دل کرے رو لو. ادھے مولا قسمت دا وین کیوں کی تئی فرمیندن والدس دیر کیوں لائیے مولا رات انہیری ہے جنگل دے حیوانہ دیا چیخاں بلا بار دیر طوفانے کچھ نظر نہیں آندہ. مولا اٹھ گیا دینا آئے میری غربت. آدھے مولا کیوں غربت دے وین کریں دے فرمیندن لیڑے آ تسا شہر دا سفار بازار دے وچا کیتا ہے مشکل نال عبور میں صدق ونجا بہن میری کئی کو مکنو باندو رے کون ہائے کر کے روے گا امام دین ایک رات سیاہ ناسا لب دیرہ رئی جنگلہ ویچ مجبور کرو آپ اندازہ او دی غربت دا تسا مرد تے ہو. بڑا سونا جواب دیتا. ابا صلات تے حرسمہ بسم اللہ کرا دوبارہ پڑھن دا ویلا ہی نہیں رہ گیا. جن مولا سن توڑی گل نہیں سمجھ آئی. امام رضا فرمیندن جے سمجھنا چاہتے آؤ تو میں اپنی انگلی دے درمیان جو ایک ویلا بکھاواں ہے کوئی جنازے علی آئے کر کے روان والا. امام انگلی دراد کیتیاں امام آدن ویکھو
سمجھ نہیں آندی پہاڑ دی چوٹی ہے گما ملے تے دو پردے دار بی بیا مولا بی بی کون زہر دا درد بھول گیا فرمین گل لا میری رلی ہوئی بھین تھوڑا آواز دے امام آدن میری رلی ہوئی بھین قوم دیا پہاڑا جو رل دے رہ گئی ہے آدھے مولا تیری بھین کوئی وین کریں دیئے ذرا بھین دا وین تا سنا امام کان دے ہاتھ لائے بی بی دا وین پیام دائی رضا تینو دادی دا واسطہ ہوارو کہ میری چادر لہ دیئے بی بی آدھی رہی ہے رضا میں سید زادیہ میری چادر الحمدللہ بسم اللہ اللہ توڑے آنسو قبول کرے اللہ صفحہ اللہ قبول فرمائے اگر کوئی تھا ایک وین کر دے جدہ میری سین فرمایا رضا وارو چادر لہنی ہے پاسے تو ایک بی بی دا وین آیا اور رضا دی بھین تو فکر نہ کارا اے جنگل ہے ایتھ کوئی نہیں بھیڑ سپا دے جیڑی بین چادر دے شام گئی او دھی آئی میں دکھیا مجلس تا مکمل ہو گئی لیکن آخری لمحے تک پہنچنا چاہتا امام رضا بس اللہ تیار اسمانوں بھین دا رلنا پہ وکھیں دے آئے بس اللہ تا دے میرے نگاہ جو چہرے تے پئیے اگے منہ جو خون آئی ہون اکھاں جو باہر آیا ہے اچانک ایک چند سال دا سید سامنے آکے آدھے بابا میرا سلام ہوئے امام رضا فرمے میں تکی بچڑا اس ویلے آیا ہے جدہ پیو دی مک گئی ہے امام آدن ویلے آیا ہے جدہ میں نو زہار کھا گیا سیدہ دیا گیا ہے پانی لیا امام تکی پانی لے گیا ہے کوئی تڑپنا لا مولا رضا دی نگاہ پانی تے پئیے سیدہ دے رکھ پانی میری تاسم مک گئی ہے کیوں بابا کیوں نہیں پیندے فرمے اندر کی میں پیواں ضربہ چل دیا رہی ہے ایک غریب آدائی زینب پانی لیا 4 سالان دی سید زادی آدھی رہی ہے تسا نمار مولا رضا ٹر گئے امام نے غسل دیتا ہے کفن پوایا ہے جنازہ چاہیا ہے قبر لہاوڑ لگے آخری ویڑے یا قبر چون 2 کڑیاں لے ہاتھ باہر آئے کہیں کوئی ویڑ آئے میں نے میں 14 سال دا کہہ دیا اے میرا پتر رضا کہ بھین نہ میت تے ویڑ کتے گئی زہر جگر نو کھائے اے دیا بھین رلیاں خدایا اہل بیت صدقہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا دی غربت صدقہ ان سارے انو بہن برا دی زیارت نصیب فرما مولا دا جتنے ذاکرین پڑھ گن تو قبول فرما بانیان مجلس دے جمعی مرحومین چودھری امیر خان دی اہلیہ چودھری فضل خان دی اہلیہ شہید غلام اکبر زوار غلام علی حیدر دی ہمشیرہ چودھری اللہ داد خان اور اس بستی دے جتنے مومنین مومنات دنیا فانی تو ٹر گئے جوار حضرت علی ابن موسیٰ رضاج مقام عطا فرما پتہ نہیں کس دی کیڑی حاجت ہے امام الرؤوف دی مجلس چو کسے نو خالی نہ ٹھوری خدایا حاجتاں سب دیاں پوریاں فرما مریضاں نو شفاء کلی عطا فرما مقروضاں دے قرض دا سبب فرما بے روزگاراں نو وسیع روزگار عطا فرما جنہاں وسیع دیتا ہی انہوں نے روزگار برکت فرما جے کہیں کول گھر کوئی نہیں ان اپنا گھر عطا فرما ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین